السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد کا انتظار تھا اور رمضان آ گیا، اور دیکھتے دیکھتے اشر رحمت بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب ہم اپنے سے خود ہی سوال کریں کہ ہم روزانہ فرض روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو 20 رکعت تراویح ادا کر رہے ہیں سنت موقدہ، اسی طرح ہم روزانہ ایک پارہ ختم قرآن کر رہے ہیں، یعنی ایک مرتبہ ایک پارہ روزانہ ایک یا سوا پارہ، تاکہ مہینے میں ہمارا ایک تو ختم قرآن ہو جائے۔ اور اسی طرح ہم روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم سبحان اللہ کی ایک تسبیح، الحمدللہ کی ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، اللہ اکبر کی ایک تسبیح، لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح، اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک تسبیح۔ اسی طرح ہم صدقہ کرتے ہیں روزانہ اگر ہماری استطاعت ہے ہم سحری افطاری کا اہتمام کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے ہم کو قرض دے دیتے ہیں، کسی گھر میں راشن کی ضرورت ہے راشن کا اہتمام کرا دیتے ہیں، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑے کا اہتمام کرا دیتے ہیں، کسی کو سواری کا ضرورت ہے اس کی سواری کا اہتمام کرا دیتے ہیں، کسی کو مکان کی ضرورت ہے اس کے مکان کی معاملات میں مدد کر دیتے ہیں، کرایہ ادا کرتے ہیں، ایڈوانس ادا کرتے ہیں، کسی کو مکان لے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سفید پوش حضرات کو ڈھونڈ کر ان کے گھر میں راشن پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اپنے جو ہے روٹے میں رشتہ داروں سے کو منانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، 5 وقت کی فرض نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کی، تہجد کی نماز ادا کرنے کی کوشش کی، چاش اشراق فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد 20 منٹ گزرنے کے بعد، مغربہ گزرنے کے بعد 2 رکعت نفل اشراق، 2 نفل چاش کی نیت سے پڑھی جائے تو چاش اشراق کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کی سنت پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں اوابین کی نیت سے پڑھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ اچھے سلوک، حسن سلوک سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح آپ غور کرتے چلے جائیں کہ میں نیکی کے مجھے مواقع تو مل رہے ہیں مگر میں ضائع تو نہیں کر رہا غفلت میں، سستی کی وجہ سے، اور مجھے گناہوں کے مواقع بہت سارے مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اللہ پاک کی رضا کے لیے میں اس کو ترک کر دیتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پوری کائنات کا حقیقی واحد بادشاہ، بس سارے بادشاہوں کو جو اختیارت ملے اسی کی طرف سے، تو وہ واحد حقیقی معبود برحق عالی شان، اس ذات کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہے اپنی شان کے مطابق جامع، اکمل، کامل، اکمل، مکمل۔ انشاءاللہ آخرت میں اپنا اس کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے کہ جنت میں تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی حلاوہ چاشنی دیکھنا نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے مستفید فرمائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے، اور یہ رمضان کثرت سے توبہ استغفار کرنے، اپنے متعلقین کی مغفرت کی دعا کرنے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کہ حدیث شریف فرمائے گئے 2 باتوں کی کثرت کرو جس سے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرو گے، استغفار کرنا، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ پڑھیں۔ اسی طرح 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی غنا نہیں ہے۔ نمبر 1 جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ طلب کرنا، تو کوشش کریں ان دونوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس ماہ کے آنے سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اس ماہ کو عبادت میں، ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔